بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل جلالہ مخلوقات میں انسانوں سے جتنا پیار کرتے ہیں اور جتنی شفقت کرتے ہیں، کائنات میں کوئی ماں اپنے بچوں پر اس درجے شفقت نہیں کرتی، اور اپنا کوئی باپ اپنی اولاد پر وہ محبت نچھاور نہیں کرتا جتنا اللہ تبارک تعالی مخلوقات اور مخلوقات میں انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالی رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کو پریشان حال دیکھنا نہیں چاہتی، کوئی باپ اپنی اولاد کے مستقبل کو تباہ اور تاراج کرنا نہیں چاہتا۔ ہر ماں باپ کی یہی فکر کہ ہم مشکل میں زندگی گزار لیں لیکن اولاد سنور جائے اور ان کا مستقبل تابناک ہو جائے، چمکدار ہو جائے۔ وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، ماں ماں ہے اور باپ باپ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ماؤں کے دل میں جو ممتا ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی ڈالی ہوئی، اور باپوں کے دل میں جو شفقت ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی عنایت کردہ ہے۔ تو اللہ کتنے ارحم الراحمین نہیں ہوں گے اور کتنے کرم کرنے والے اور مہربان نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رحم و کرم اور اللہ کی مہربانی کا تصور بھی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر سوال یہ کہ جب اللہ تبارک تعالی ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے، رحم و کرم کرنے والے، یہ گھروں کے اندر حالتیں ایسی کیوں ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے، بے برکتی، کمائی میں برکت نہیں، بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ حقیقت یہ کہ کلام پاک کے 25ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یہ جتنے جھمیلے اور یہ جتنی مصیبتیں اور یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ تمام کی تمام تمہاری کمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ تم میں سے کسی کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو جب پیدا فرمایا، انسان جب آیا تو ہر جگہ انسان کے حق میں مفید ہی چیزیں ہیں۔ سمندر کا پانی کھارا نہیں تھا، میٹھا تھا۔ درختوں میں پھل لگے ہوئے تھے، پھول لگے ہوئے تھے، کہیں کانٹے کا نام و نشان نہیں تھا۔ انسان جس چیز میں ہاتھ ڈالتا نفع ہی نفع ہوتا، لیکن کہتے ہیں انسان جوں جوں گناہ کرنا شروع کیا، معصیتیں کرنا شروع کیا، اس کے اثرات کائنات کی چیزوں میں آنے لگے۔ سمندر کا پانی تک کھارا ہو گیا، درختوں میں کڑوے پھل پیدا ہو گئے، جنگل میں زہریلے سانپ اور بچھو پیدا ہو گئے۔ یہ کوئی چیز نہیں تھی جب اللہ نے پہلی مرتبہ انسان کو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے اندر بھیجا تھا۔ جیسے جیسے انسان گناہوں کے اندر ترقی کرتا چلا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں
بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، ان سے عالم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھرنا شروع کر دیا۔ یہ جو حالتیں ہیں یہ انسان کی قبائلی حالتیں ہیں۔ انسان جانے میں انجانے میں کچھ ایسے کرتوت کر بیٹھتا ہے، کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہاتھ سے دھکا بلکہ پیر سے لات مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس بات میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، اور جس گھر میں حالت جنابت میں مرد و عورت ایک نماز کا وقت گزار کر آگے رہے ہوں، فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ قصور کس کا ہے؟ اللہ کا قصور یا بندوں کا قصور؟ آپ نے رحمت کو دھکے دے کر نکالا۔ اللہ کا دستور، اللہ کا قانون ہے کہ تصویر ہو، کتا ہو اور جنوبی انسان، ناپاک انسان ناپاکی کی حالت میں گھر میں ہو اور نماز کا وقت گزر جائے تو ہے کہ حکم کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب بتلائیے کہ مسلمانوں کے گھر کیا تصویروں سے خالی ہیں؟ کیا 100% مسلمان جب غسل فرض ہوتا ہے کیا فجر کی نماز سے پہلے وہ غسل سے فارغ ہو جاتے ہیں؟ کیا مسلمانوں نے شوقیہ طور پر یہ کتوں کی خصلت رکھنے والے کتے کیا کتوں کو نہیں پال رہے؟ قصور کس کا ہے؟ اب کہتے ہیں شوہر بھی کماتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، بھائی بھی کماتا ہے، بہن بھی کماتے ہیں، کرایہ بھی آتا ہے، ڈالر بھی آتا ہے، ریال بھی آتا ہے، اور آپ نے رحمت کو دھکے دے کر لات مار کر گھر سے نکال دیا۔ آقا نے فرمایا، اب جب یہ بات میں نے بیان کی ایک طبقہ وہ سوچ رہا ہوگا یہ تو پیور دنیا کے کتوں کے بارے میں حضرت بول رہے ہیں، ہمیں دیندار پہلے مرے ہوئے دادا کی فوٹو لگاتے تھے، بابا کی فوٹو لگاتے تھے، بڈھی اماں کی، بڈھی دادی کی، بڈھی نانی کی فوٹو برکت کو لگاتے تھے۔ اب الحمدللہ جانکاریاں آئی، وہ سلسلہ ختم ہوا، کہا کہ ان پیارے اور بزرگ ہستیوں کی تصویریں نہ لگاؤ، زانیوں کی تصویریں لگاؤ، حرامیوں کی تصویریں لگاؤ، بدکاروں کی تصویریں لگاؤ۔ نوجوان اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم کے اندر آرام کرنے کے کمرے میں بسترے کے سامنے سونے سے پہلے ایک کچی کپڑے پہنی ہوئی رنڈی کی تصویر کو دیکھ کر سوتا ہے، یہ تصور کر کر سوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہوں، بدکاری کر رہا ہوں۔ پہلے تو یہ تھا کہ کبھی کسی نے باپ کے مرے ہوئے باپ کی تصویر لگا دی، اگر کوئی آدمی کسی گھر میں جاتا اور تصویر ٹنگی ہوئی دیکھتا، اس میں ململ کی ٹوپی ہوتی اور ذرا سی داڑھی ہوتی اور ایک پرانی ٹائپ کی چیر ہاتھ کے اندر لاٹھی، تو سمجھ لینا یہ جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے۔ علم آیا، علماء نے بیان کیا، بزرگ تو چلے گئے لیکن اس جگہ رنڈیوں نے جگہ لے لی۔ اب جو نمازی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں رنڈیوں کی تصویر بھی نہیں، عمران خان کی بھی تصویر نہیں، کسی کمار کی بھی تصویر نہیں، اب تو ہمارے گھر میں رحمت کیوں نہیں آتی؟ آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ گھر گھر ناچ گانے کا تھیٹر بنے گا۔ وہ تصویر جو بغیر حرکت والی تھی اس مردہ تصویر کو ہٹا دیا اور جاندار تصویر ٹی وی کو گھر سے مزین کر دیا۔
نمازیوں کے گھر، پرہیزگاروں کے گھر، تہجد گزاروں کے گھر کیا ٹی وی سے خالی ہے؟ ان کے گھر میں تصویر نہیں ہے، رنگیاں آتی ہیں. اب ایک تصویر اگر ہو تو اسے دیکھ دیکھ کر آدمی بیزار ہو جائے. صبح میں وہ جوڑا، دوپہر میں وہ جوڑا، شام میں وہ جوڑا، گئے مہینے اپریل میں بھی وہ رنڈی، مئی کے مہینے میں وہ رنڈی، ویسے پیٹ کو کھانے کتنی وہ رنڈیوں کی تصویر بدلے گا. اب ریموٹ کا بٹن بدلاؤ، آپ کو کنڑ رنڈی چاہیے، تمل رنڈی چاہیے، ملیالی رنڈی چاہیے، رشیا کی رنڈی چاہیے، امریکہ کی رنڈی چاہیے، پورے کپڑوں کے ساتھ چاہیے، آدھے کپڑوں کے ساتھ چاہیے، فیشن شو چاہیے، بیوٹی کانٹیسٹ چاہیے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تصویر نہیں. اس سے تو وہ بہتر تھا کہ جسے دیکھ کر اس کی الٹیاں ہوتی تھی کچھ دنوں کے بعد. اب پوری دنیا کی رنڈیوں کو اسکرین میں مزے لے کر دیکھ رہا ہے. آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ گھر گھر ناچ گانے کا اڈا ہوگا، اور اس زمانے میں ناچ گانا بہت قیمتی چیز. دنیا کے اندر سب سے پہلا تھیٹر چائنا کے اندر بنا. آج دنیا کے جو 7 عجائبات ہیں، من جملہ عجائبات کے اگر اس کے بعد کوئی عجوبہ ہے تو وہ چائنا کا تھیٹر ہے. اتنا قیمتی کہ کروڑوں کروڑوں اس وقت کے ڈالر غالباً خرچ کر کر اس کو بنایا گیا. اس میں مینارے تھے، اس میں اسٹیج تھا، اور اس میں چراغاں تھے، رنڈیاں آ کر ناچتی تھی، اور سائڈ میں طبلہ بجانے والے، ہارمونیم بجانے والے بجایا کرتے تھے. جس وقت یہ تھیٹر بنا ہوگا اور لوگ کون، دنیا بھر کے راجے مہاراجے بادشاہ، عام آدمی کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی رنڈیوں کا ناچ. وہ دل بہلانے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. آقا نے فرمایا کہ گھر گھر ناچ گانے کا اڈا ہوگا. تو کسی نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہو، اس نے وہ تصور کیا ہوگا کہ گھر بڑے ہوں گے اور چائنا کی طرح کوئی اسٹیڈیم بنے گا. آج آقا کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے. گھر گھر کے اندر کیول جہنم کا نام تھا، اس کا فن گھر میں کھلا ہوا، اور اس کی دل جہنم کے 7ویں حصے ہے. وہاں سے وہ پیپ لیتا ہے اور گھر میں فنکار مارتا ہے. اور ایک مرتبہ جب فنکار مارتا ہے، ہماری ماؤں کی حیا، ہماری ماؤں کی شرم، ہماری بہنوں امت کی بہنیں اور بیٹیوں کی عصمت اور عفت داغدار ہو جاتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری خواتین ان ڈراموں کو دیکھیں اور ان کے اندر شرم و حیا باقی رہے. یہ کیبل نہیں، یہ وائر نہیں ہے، یہ اجزا ہے. اس کا ایک دن کا سرا جہنم کے نچلے حصے میں ہے، وہاں سے وہ پیپ لیتا ہے، ریسلنگ لیتا ہے، خون لیتا ہے، وہاں کا لاوا لیتا ہے، اور یہ دھن رکھا ہوا ہے گھر میں. جیسے ہی آپ نے ٹی وی کا سوئچ آن کیا، فوراً یہ ڈستا ہے دیکھنے والوں کو، وہ پیپ چھوڑتا ہے، لہو چھوڑتا ہے. آقا نے فرمایا گھر گھر ناچ گانے کے اڈے ہوں گے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات کو یہ لوگ ناچ گانا دیکھ کر سوئیں گے اور صبح میں اٹھیں گے، اللہ ان کے چہروں کو کتے اور سور اور بندروں کے چہروں میں بدل چکے ہوں گے. کہیں گے کہ صاحب آج تک تو کس کا چہرہ نہیں ہوا؟ ہمارے گھر میں ٹی وی چلتی ہے، ناٹک چلتا ہے اور ڈرامہ چلتا ہے. یہ سوائن فلو کی بیماری کیا سور کی خصلت نہیں ہے؟ سور کے جراثیم، سور کو آنے والی بیماریاں انسان کو آنا، اور انسان کے اندر سور کی خصلتیں پیدا ہونا. سور کی خصلت کیا ہے؟ کیا ہے؟ 2 طبق رکھی آپ نے. ایک طبق میں گلاب کے پھول رکھی ہے اور ایک طبق میں خود اسی کا سڑا ہوا پاخانہ رکھی ہے. اور سور کو 3 دن تک پنجرے کے اندر باندھ کر رکھیے آپ، بھوکا پیاسا، اور چھوڑیے
اور دیکھیے کہ وہ گلاب کا پھول کھاتا ہے یا خود اپنا پڑا ہوا پاخانہ کھاتا ہے۔ سور کی خصلت گندگی کی طرف مائل ہونا۔ ایک طرف وہ چہرہ جسے آقا نے فرمایا کہ فرشتے جس کی تصویر پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا، اللہ نے جیسے آسمان کو ستاروں سے، چاند سے، سورج سے مزین کیا، اللہ نے جیسے باغیچوں کو پھول کی خوشبو سے مزین کیا، اللہ نے زمین کو بہتی نہروں سے مزین کیا۔ فرشتوں کی تصویر یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے انسانوں مردوں کے چہروں کو داڑھی سے مزین کیا۔ ایک چہرہ نبی کا تھا، ایک چہرہ شیطان کا تھا، ایک چہرہ حلالی کا تھا، ایک چہرہ حرامی کا تھا، ایک چہرہ جنتی کا تھا، ایک چہرہ جہنمی کا تھا۔ اب اس صبر کی خصلت نہیں ہوئی، نبی کے چہرے کو چھوڑ کر شیطان کے چہرے کو اپنانا، جنتی چہرے کو چھوڑ کر جہنمی چہرے کو اپنانا، کیا بھی یہ سوال باقی رہے گا؟ کہ علماء جھوٹ کہتے ہیں، حدیث جھوٹ کہتی ہے کہ ہم اتنے دنوں سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ سور کی خصلت نہیں ہے؟ کیا نبی کے چہرے میں عیب نظر آیا؟ پورے داڑھی منڈے ایک یونین بناؤ، چماروں کی یونین ہے، بکیوں کی یونین ہے، آٹو ڈرائیور کی یونین ہے، لاری ڈرائیور کی یونین ہے، داڑھی منڈے کی یونین بناؤ۔ اب تک جتنے داڑھی منڈے آئے اور اس وقت عالم میں جتنے ہیں پورے تم ایک انجمن بناؤ، بتاؤ کہ میرے محبوب کے چہرے میں کیا آئے تھا، صدیق کے چہرے میں کیا آئے تھا۔ قرآن نے کہا ان تحمل علیہ یلہث اور تترکہ یلہث، کتا جب سے ایک بیماری آ جاتی ہے تو پانی رکھو تو جیب ہلاتا ہے، پانی اٹھاؤ تو جیب ہلاتا ہے۔ یہ سور کی عادت نہیں، حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنانا، پاک کو چھوڑ کر خبیث کو اپنانا، جنت کو چھوڑ کر جہنم کو اپنانا۔ کتے کے اندر کیا ہے؟ کتے کے اندر عصبیت ہے، بھائی چارگی نہیں، اس کے پاس 100 دن کا راشن رہتا ہے، پڑوس کی گلی کا کتا ہے تو ہر کر وہ سہن نہ کرتا۔ اس کی بیٹی کی شادی رن دے، اس کی گھر کی ٹھنڈک رن دے، انہیں شوگر کا پیشنٹ، اس کے بال بلا، انہیں ہارٹ کا پیشنٹ، انہیں بی پی کا پیشنٹ، نلڈے تک پیس مار مار کو کھلاتا ہے انہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ دوسرے وقت جا تو ایک فقیر کو دوسرے دن اس کے گھر میں بھیجو، بابا اللہ کے نام کو ایک چپل کو مارتا اسے۔ یہ عصبیت ہے، یہ انانیت کے لیے کھلا رہا ہے قابل، اپنے شان پتی کے لیے۔ انسانیت، اخلاق، ہمدردی اگر ہوتی اس کے گھر سے غریب خالی ہاتھ نہ جاتا۔ شان پتی کی عصبیت، کتوں کی خصلت، میں بنا، میں کھاؤ اپنوں کو کھلاؤ۔ دوسری گلی کا کتا آیا ہے راشن، اسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جتنے ولیموں میں، شادیوں میں یہ جو کھلاتے ہیں اور پیچھے آ کر یہ ہڈیاں کھانے والے بغیر دم کے کتے جو تعریف کرتے ہیں، یہ اصل میں تعریف والی بات نہیں۔ اس کو آزمانا ہو تو پوچھو کہ بھئی مسجد کا کام ادھورا رہ گیا ہے، پناہ مسجد کے اندر لائٹ تو ہے، پنکھا تو ہے، لیکن بجلی کی بل زیادہ نہیں دے گا وہ۔ اس کی بیٹی کوشاں ہوتے گاؤں گلی کے کتوں کو بلا کو کھلاتا ہے، مسجد کا جو ہے لائٹ کا بل نہیں دیتا۔ اب پھر سوال باقی رہتا ہے کہ بھئی ہم سنیما دیکھے، ہمیں کتے نہیں، اس سے بڑے کتے کیا؟ وہ کتا تو اس کتے کو دیکھ کر پناہ مانگتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ رب کائنات تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور بنا دیا، کتا بنا دیا، ایسا ذلیل کمینہ انسان نہیں بنایا۔ کیوں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ، اور آپ جانتے ہیں کہ کوفہ کے اندر بھی یہ واقعہ بادشاہ کے زمانے کے اندر پیش آیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سواری میں چل رہے تھے، حضرت کا ہاتھ لگ گیا، پیر کسی کو لگ گیا تو کہنے لگا کتے نظر نہیں آتا،
حضرت نے کچھ نہیں کہا. شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو کتا کہتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ نے مجھے دیکھ کر جنت کا فیصلہ کر دیا تو یقیناً میں کتے سے بہتر ہوں. اگر اللہ نے مجھے کہہ دیا منفی تیرا حساب و کتاب کرنا پڑے گا اور تیرا مواخذہ کرنا پڑے گا تو میں سمجھوں گا کہ مجھ سے کتا بہتر ہوگا. یہ کتے تو ان کو کہہ دیکھ کر جو ریاکاری کرنے والے, شہرت کی سیکھ لینے والے, خلاف سنت جانے والے, میرے اللہ کی قسم ایک کتے بے زبان مخلوق یہ سور ان کو دیکھ کر پناہ مانگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بارشیں رک جاتی ہیں تو یہ زمین کی مخلوق انسانوں کو دکھا کر یہ کہتی ہے اے اللہ ان کی وجہ سے تو نے بارش کو روک لیا ہے, اے رب کریم جلد از جلد ان کا انتم سنسکار کر, ان کو مکان تک پہنچا. اللہ کی قسم زمین کی چونٹیاں, زمین کے کیڑے مکوڑے اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتا اگر ان سے کہا جائے کیا تم یہ بنو گے, جن کے حق میں وہ دعا کر رہے ہیں وہ بننا چاہیں گے. انسان خود ہاتھوں سے اللہ کی رحمت کو دور کرتا ہے, اللہ کی برکت کو دور کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو بے برکتہ رکھنا نہیں چاہتے اور کسی گھر کو نحوست کے دائرے میں لانا نہیں چاہتے. یہ بیوی وہ خطرناک بلا ہے, وہ خطرناک وبا ہے جو اللہ کی رحمت. اب سوچو تم ماڈرن زمانہ ہے, اب سائنس کے معلومات کیسے ہوں گے, اب دنیا کی خبریں کیسی ہوں گی. جب ٹی وی نہیں تھی تو لوگ سائنس نہیں جانتے تھے. جب ٹی وی نہیں تھی لوگوں کو اچھا کرنا کیا ہے, آپ کو کرائم رپورٹ جورو کو دکھا کر کرنا کیا ہے. اب اس میں دکھایا گیا بمبئی میں ایک خاتون کی 4 لٹیروں نے, 4 عصمت کے ڈاکوؤں نے اس کی عصمت کو لوٹا. اس سے جورو کو کیا پیدا ہوا, آپ کے ایمان میں کیا بڑھوتری ہوئی, کہیں بینک میں ڈاکہ ڈالا گیا, آپ کے مال میں کیا بیکار کی خبریں. اور جو چیزیں ضروری ہیں آدمی کتابوں کے ذریعے سے اور میگزین کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے چاہے تو اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے. یہ بیکار کی بات ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ کتنے مسلمان ٹی وی دیکھ کر سائنٹسٹ بن گئے, ڈاکٹر بن گئے. نہیں جا رہے ڈاکٹروں کے پاس, نہیں جا رہے, بلکہ چوری کے طریقے, ڈکیتی کے طریقے, اس کو معاشقے کے طریقے, لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگنے کا طریقہ, لڑکی لڑکے کو لے کر بھاگنے کا طریقہ, ماں باپ کو چلنا لگانے کا طریقہ, میرے اللہ کی قسم یہ سب طریقے کون دے رہا ہے؟ یہ جہنم کا اجزا دے رہا ہے. یہ بیکار کی بات ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا فیہا اسم کبیر ومنافع للناس, شراب کے اندر نفع ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کچھ بھی نہیں, نفع, لیکن کہا کہ گناہ کبیرہ بھی تو ہے. اگر کسی میں تھوڑا نفع اور گناہ زیادہ ہو, مسلمان کے لیے وہ چیز حرام ہے. جیسا کہ اللہ نے کلام پاک میں شراب کے تعلق سے کہا, قرآن نے انکار نہیں کیا کہ شراب میں کچھ بھی نہیں ہے, سراسر نقصان ہے. کہا کہ کچھ تو نفع ہے. منافع للناس وہی اس کا گناہ خطرناک ہے. نفع تو ہے لیکن نفع کم ہے, گناہ زیادہ ہے. مانا جائے کہ ٹی وی کے اندر منافع ہیں تو ٹی وی کے منافع پر اس کے جو گناہ ہیں اور اس کے جو برے اثرات ہیں جو سماج سوسائٹی پر پڑنے والے ہیں بڑے خطرناک ہیں. تو انسان مسلمان اپنے ہاتھ سے بیماریوں کو پالتا ہے, برکت کو دھکے دے کر نکالتا ہے, رحمت کو دھکے دے کر نکالتا ہے. میں نے آپ کو کل بتایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جاننا چاہتی تھی کہ واقعتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں یا حضرت دحیہ کلبی کبھی کبھی آقا کی ملاقات کے بہانے آ جاتے ہیں. تو کہا ہے آقا آپ ہمیں بتا دیجئے جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس آنا چاہتے ہوں. تو بتایا تو آپ جو کرنا تھا وہ ٹیسٹ آپ نے کیا. پھر اس کے بعد فرمایا آقا دوبارہ اگر جبرائیل علیہ السلام آئے مجھے چلا دیجیے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک امتحان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام باہر ہیں
گھر کے اندر حجرہ مبارکہ میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں. فرماتے ہیں آقا قتیبہ کیا بات ہے، آج جبرائیل میرے گھر میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں. اجازت مانگتے ہیں، اجازت دیتا ہوں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتا ہوں، اندر آنے کے لیے کہتا ہوں، سب کچھ تیار ہیں، آنے کے لیے تیار نہیں. حضرت قتیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، وہ دہیا قلبی نہیں، 100% صحیح معنوں میں اللہ کی قسم و جبرائیل ہیں. حضرت قتیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے کیسے پہچان لیا محترمہ؟ کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ جب میں نے پوچھا تھا آنے والے ہو تو اطلاع کرنا، تو میں نے سر پر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، میرا ایک بال بھی کھلا ہوا نہیں تھا، میں کنارے جا کر پیٹ کر بیٹھ گئی تو واقعتاً وہ جبریل امین سے جو آ کر چلے گئے. اور دوسری مرتبہ یہ پہچاننے کے لیے یہ جبرائیل ہے یا حضرت دہیا قلبی، میں نے سر میں ایسے دوپٹہ ڈالا کہ 2-4 بال دوپٹے کے باہر رہ گئے. میں دیکھنا چاہتی تھی جبرائیل اتنے باحیا ہیں اور اتنے باغیرت ہیں، ایک خاتون کے سر کے بال دوپٹے سے باہر ہو اور اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس گھر کے اندر آئے، یہ ناممکن ہے. اسی لیے میں نے یہ کام کیا. حضرت جبرائیل کا نہ آنا اس وجہ سے تھا کہ میرے 2-4 بال دوپٹے کے باہر نکلے ہوئے تھے. صحیح معنوں میں جبرائیل. اب بتلائیے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آقا کے دربار میں حضرت قتیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے 2-4 بالوں کو دیکھ کر قدم نہیں رکھ رہے ہیں. ایسے بھیڑوں کے کپڑے، چماروں کے کپڑے، زانیوں کے کپڑے، رنڈیوں کے کپڑے لڑکیاں پیدا کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہجڑے کی اولاد ہے یا لڑکی ہے. لڑکی کے چہرے میں زینت ہوتی ہے، لڑکی کے چہرے میں خوبصورتی ہوتی ہے، لڑکی کے چہرے میں پھول جیسی نرمی ہوتی ہے. اب ماں حسرت نکال رہی ہے ٹی شرٹ پہنا کر، باپ حسرت نکال رہا ہے جینس پینٹ پہنا کر اور گلی کا کتا نگاہیں ڈال کر حسرت نکال رہا ہے زنا کے تصور سے. اب گھر میں رحمت کے فرشتے آ گئے. لڑکی کے بال بھی اس وقت تک کٹوا سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی 7-8 سال تک کی ہو، یعنی جس کو بچی کہا جائے. اب اس کو شعور ہونے لگے شوہر کیا ہوتا ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، اور اس کی ماں کو کوئی دوسرا چھوئے تو وہ باپ کو شکایت کرتی ہے کہ فلاں آدمی آ کر ایسے ہاتھ رکھ کر بات کیا، اسے کیسا معلوم کہ ہاتھ نہیں رکھنا، تو اس کا مطلب یہ جان چکی ہے اب کہ لڑکا الگ چیز ہے، لڑکی الگ چیز ہے. آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا یہ 7 سال کے ہوں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. 7 سال کے بعد ان میں شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ مرد کیا ہے، عورت کیا ہے، ان کے ملنے سے کیوں شکایت کرتی. چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے تعلق سے باپ کو شکایت کرتے ہیں، ابو ابو وہ آئے تھے اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر ارے بھائی اگر وہ یہ سمجھتے کہ بھائی بہن ہے اور کندھے پر ہاتھ رکھنا کوئی عیب کی بات نہیں، تو یہ بچی ایک عیب کی طرح شکایت کی طرح کیوں بیان کر رہی ہے؟ تو اس نے سمجھ لیا کہ لڑکے کا ہاتھ لڑکی پر نہیں پڑنا، یہ فطرت ہے خدا کی، یہ قدرت ہے خدا کی. اور جب لڑکی میں یہ شعور پیدا ہو جائے، علماء نے کہا کہ اب اس کی تمام جو ہے ناز نخرے ختم، اب بال بھی کٹانا نہیں چاہیے، بال نہیں کٹانا چاہیے. وہ کام جو بڑی عورتوں کے لیے ہے وہی کام اس کے لیے حلال، اور جو کام بڑی عورتوں کے لیے حرام ہے اب یہ جان چکی ہے. اب 7 پڑھ رہی ہے، 9 پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ جوزف کالج میں پڑھ رہی ہے، جوزف اسکول میں پڑھ رہی ہے. کیا پہنی ہوئی ہے؟ اسکرٹ پہنی ہوئی ہے. کیا کہیں جاتی ہے؟ سائیکل چلا لے کر جاتی ہے، باپ کے اسکوٹر میں پیچھے بیٹھ کر جاتی ہے، سامنے بیٹھ کر جاتی ہے، اور یونیفارم اتنا کسا ہوا ہے کہ سارے جسم کی نمائش اللہ کے لیے بتائے اس گھر میں رحمت آ سکتی ہے.
घर बीमारियों का मस्कन नहीं होगा, खुदा के कहर और खुदा के अज़ाब का मस्कन नहीं होगा तो और क्या होगा। लड़कियों को लड़का बनाने की फिक्र, लड़के के कान में बाली डाली जा रही है, हाथ के अंदर चैन डाली जा रही है, गले के अंदर जंजीर डाली, शुरू ही से उसकी मर्दानियत को खत्म करने के जतन उनके माँ बाप कर रहे हैं। अब कसूर क्या? हमें कितना पढ़े से भी अल्लाह नहीं दे रहा ना, अल्लाह दे रहा, लात मार को निकाले तो अल्लाह का कसूर है। छोकरियां को छोकरे बनाने की फिक्र, छोकरे को छोकरी बनाने की फिक्र, खुद को हिचड़ा बनने की फिक्र, औरत को रंडी बनाने की फिक्र, मजाक नहीं खुदा की तकलीफ के साथ, खुदा की कुदरत के साथ ये मजाका नहीं है। मैंने कहा हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दावत बरकातुम तो ये फरमाया करते हैं कि हदीस पाक में आका ने उम्मत को जो मशवरा दिया 7 साल का, उस जमाने की पाकबाजी के खातिर, तकवे के खातिर, कि उस जमाने में यह हालत थी कि कोई साहिब या कोई खातून अगर बेपर्दा हो जाती, वो समझती कि उसे सुलगती हुई झुलसती हुई भट्टी में उसे डाल दिया गया। जब तक अल्लाह की तरफ से की तौबा की कबूलियत का उसे यकीन नहीं होता, उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठती थी। फरमाया ये उस जमाने में जब तहारत, पाकीज़गी, तक़वा, इज्जत, पाक दामनी बामे उरूज पर थी, उस वक्त का मसला। हजरत ने कहा अब तो पैदा होते ही इन कमबख्तों को अलग कर देना चाहिए। माँ बाप के ज़िना के असरात, उनकी खबासत के असरात, उनकी गंदगी के असरात औलाद के अंदर बचपने ही से मुंतकिल हो जाते हैं। हजरत ने कहा कि भाई बहनों को भी अलग करना चाहिए और हो सके ज्यादा से ज्यादा भाइयों को पर्दा तक कराने की कोशिश करनी चाहिए। जमाने के फितने के एतबार से सुलगाने के माहौल गली गली में, कोचे कोचे में, हर ट्रैफिक के मोड़ पर आपको मिलेंगे। एक औरत लेटी हुई है, कपड़ा सरका हुआ है, एक औरत बैठी हुई है और उसका पल्लू हटा हुआ है, एक औरत बैठी हुई है, मर्द हाथ डाले हुए है। कायनात सच को भड़का रही है, जिना को भड़का रही है। हजरत ने कहा ये वो जमाना है कि भाई और बहनों के दरमियान, बाप और बेटियों के दरमियान इख्तियात की जरूरत है, और तफसीलात में इंशाअल्लाह हम कल बयान करेंगे। मेरे एक दोस्त हैं जो शिर्क व बिदअत के अंदर मुब्तला हैं, दरगाहों को जाते हैं, शब बारात वगैरह आए तो सब शिर्क के काम करते हैं। उन्हें बहुत समझाया लेकिन मानते नहीं। ऐसे लोग रमजान में इबादत, नमाज, जिक्र वगैरह एहतिकाफ में रहें, क्या ये सब कबूल होगा या नहीं? देखिए, इबादतों के कबूल होने के लिए शिर्क और बिदअत से पाक होना जरूरी है। अगर कोई आदमी शिर्क में मुब्तला है और बिदअत में मुब्तला है, वो सारी जिंदगी अल्लाह के घर का एहतिकाफ करे, हर साल हज करे, हर रमजान उम्रा करे। अगर वो शिर्क में मुब्तला है, अगर बिदअत में मुब्तला है, तो अल्लाह का अज़ाब उस पर यह है कि अल्लाह उसकी किसी नेकी को कबूल नहीं करे। इसलिए बहुत सख्त जरूरत है शिर्क और बिदअत से एतराज करने की और तौहीद के रास्ते पर चलने की। गरीब औरतों को खैरात में क्या साड़ी वगैरह, ड्रेस वगैरह दे सकते हैं। ज़कात जो देते हैं आप नकद भी दे सकते हैं, ज़कात के अंदर कपड़े लेकर भी दे सकते हैं, ज़कात के अंदर राशन वगैरह भी लेकर दे सकते हैं। और देने में कोई बोल कर देना जरूरी नहीं कि साहब ये ज़कात की रकम है, आपने कहा कि ये कपड़े हैं, बहन जी आप इसको ईद में इस्तेमाल कर लीजिए, ये बोलकर आप दे सकते हैं। सुरमा लगाने की सुन्नत क्या है, रात में या दिन में? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत शरीफा थी, रात को सोने से पहले वो सुरमा लगाया करते थे। सुरमा लगाना बतौर सुन्नत के हो, आका के अमल पर अपनी जिंदगी में लाने का इरादा हो, तो आदमी रात को सोने से पहले इस सुन्नत पर अमल करे। और आज के जमाने में आप जानते हैं कि हवा के अंदर आलूदगी है, इसमें धुआं है, इसमें डीजल जलता है, इसमें पेट्रोल जलता है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है। तो अगर कोई आदमी इस नीयत के साथ कि सुरमे की वजह से आंखों की बीमारियों से हम महफूज रहते हैं और खवातीन जीनत उनको हासिल होती है और काजल वगैरह के मुकाबले में
اور جتنی لیٹسٹ مصنوعات ہیں، کیمیکل ہیں، ان کے مقابلے میں سنت پر عمل کرنا اور سرما لگانا آنکھوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ لہذا اگر کوئی مرد اپنے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے، چشمے سے بچنے کے لیے یا دیگر نیت کے لیے لگاتا ہے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دن میں لگا سکتا ہے، لیکن آقا کے عمل پر عمل کرنا ہے تو پھر اس کو رات کو سونے سے پہلے لگانا پڑے گا۔ جمعہ کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، کیا دل دل میں درود پڑھنا ہے یا خاموش رہنا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جو جمعہ میں عربی خطبے میں آتا ہے، نہ دل میں پڑھنا ہے نہ زبان سے پڑھنا ہے۔ اگر دل میں بے اختیار آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ عربی جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے نماز میں، فرض نماز میں اگر کوئی ان اللہ و ملائکتہ یا تراویح میں پڑھے تو مقتدیوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو کیا نکاح پر فرق آئے گا؟ نہیں، فرق نہیں آئے گا، اس کا گناہ الگ ہوگا۔ اگر مرد نے منہ کالا کیا اور بدکاری کی تو جو اس کو گناہ ہے، سزا ہے دنیا میں آخرت میں، وہ تو بھگتے گا۔ اگر توبہ کرتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، لیکن عورت سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اور خدا نہ کرے عورت بھی اگر اپنے شوہر کو، خاوند کو چھوڑ کر کسی سے نہ جائے، تعلقات کو قائم کر لے، تب بھی نکاح میں فرق نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ مرد کو اب اختیار ہوگا کہ چاہے تو اسے طلاق دے دے یا چاہے تو اسے معافی تلافی کرا کر، توبہ تلّہ کرا کر اپنے نکاح میں اس کو باقی رکھے، لیکن گناہ کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ طلاق نہ دے، خلا کا معاملہ نہ ہو، شوہر کا انتقال نہ ہو، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد نہ ہو جائے، یعنی دین اسلام سے نہ پھر جائے، اس وقت تک ان کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی مسئلے کی جانکاری کرنا چاہتے ہیں تو جواب کئی دن کے بعد ملتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے قطار لگی رہتی ہے، بیان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب کیسا موقع محل، بعض سوال معمولی رہتا ہے اور اس کا جواب تفصیل طلب ہوتا ہے، 2 سوالوں میں لمبا جواب ہو جاتا ہے، بعض سوال ہلکے ہوتے ہیں، یس یا نو کہہ کر، ہاں نہ کہہ کر جو ہے اسے گزارنا پڑتا ہے۔ بہرحال سوال اپنا ہو یا دوسروں کا ہو، مسئلے ہم تمام کے حل ہو رہے ہیں۔ داڑھی مونڈا جہنمی ہے، حدیث کا نام و نمبر کے ساتھ بتائیں۔ بھائی یہ خود حدیث ہے، اس کا داڑھی مڈا ہونا یہ خود حدیث ہے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ ایک نہیں، جتنی حدیثیں سنتوں کے خلاف آقا نے فرمائی کہ کیونکہ سنت سے بڑھ کر شعار اسلام ہے، آقا نے فرمایا جو میرے طریقے کو چھوڑے گا، جو میری سنت کو چھوڑے گا، کیا آقا نے یہ فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا؟ جس نے میرے طریقے کو چھوڑا، جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میرے چہرے کو چھڑایا، تو کیا آقا فرمائیں گے وہ جنت میں جائے گا؟ جتنی روایتیں اور جتنی حدیثیں سنت سے متعلق ہیں، کیونکہ سنتوں میں ایک اونچا مقام یہ رکھتی ہے اور اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، ایک تو ہے سنت پر عمل نہ کرنا اور ایک ہے سنت کی اہانت کرنا۔ اب یہ جو صاحب پوچھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے دل میں سنت پر عمل نہ کرتے ہوئے سنت کی اہانت یعنی سنت کو معمولی درجہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے فرمایا اگر کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے فاسق ہے، اور اگر داڑھی نہ رکھ کر داڑھی والوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے اور داڑھی منڈانے کے بارے میں کوئی دل میں اسے خرخشا نہیں، عیب نہیں، فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ نماز کو چھوڑنا فسق ہے، گناہ ہے، اور نماز کا چھوڑنے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، جس کو حدیث میں آقا نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا، ڈھیڑ ہو گیا۔ تو
داڑھی مڈا رہے ہیں، خشخشی رکھ رہے ہیں اور گناہ کا احساس ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اس پر یہ سوال قائم کرنا ہمیں کرے تو کام کو جنت میں بھی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قیامت کے دن حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، میں بنے گا ہر صفحے میں یہ حدیث میں بتا سکتا ہوں کہ داڑھی مڈے پر آقا نے چانٹا رسید کیا، ہر صفحے میں۔ آپ شفاعت کی حدیث لو، حوض کوثر کی حدیث لو، نماز کی حدیث لو، وضو کی حدیث لو، ہر صفحے میں کہیں نہ مارا ہو انشاءاللہ آپ کو انعام دیا جائے گا۔ جیسے حوض کوثر کی بات ہے، جائیں گے لوگ، پیاس تو سب کو لگے گی، ایک نیزے کے برابر سورج سر کے اوپر ہوگا، بڑی سوچ لگے گی، اب ایک پانی کے علاوہ دوسرا پانی نہیں ہے حوض کوثر کے علاوہ۔ ایسا نہیں کہ جگہ جگہ بوریاں ہیں، جگہ جگہ بور لگا ہوا ہے، حضرت موسیٰ نے اپنا پمپ سیٹ لگایا، حضرت عیسیٰ نے اپنا کنواں، ایسا نہیں، پورے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں آقا ہی حوض کوثر کے مالک، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عنایت۔ اب سب جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ آقا کچھ لوگوں کو دیکھ کر فرمائیں گے سوقن لکم سوقن لکم، اے چلو کمینو یہاں سے نکلو۔ کون؟ جو میرے جانے کے بعد جنہوں نے میرے طریقے کو بدل دیا۔ اب وہاں بھی آ گئی داڑھی، میرا طریقہ چہرے پر داڑھی رکھنے کا تھا اور تم نے چلو سوقن لکم، ایک ایک چیز وضو کا باب اٹھاؤ، جس کی داڑھی ہے اللہ نے اسے انعام دیا، یہ داڑھی ہے، اب مجھے چہرہ دھونا ہے تو یہ ہے کہ ہاتھ کو بھگو لیا، خالی اندر بالا میں ایسا ڈال لیا، میرا وضو ہو گیا۔ خشخشی داڑھی رکھنے والا، داڑھی منڈانے والا، فقہا نے کتابوں میں لکھا عورتوں کی طرح چہرہ مل مل کر دھونا پڑے گا، ایک بار کے برابر اس کی جگہ سوکھی رہے گی، اس کا وضو نہیں، اس کا وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہ عذاب نہیں ہے؟ کچکچی داڑھی، میری داڑھی آ رہی ہے، اس کے باوجود چوروں کو خوش کرنے، ماڈرن بننے، منسٹروں کے پاس جا کر اپنے آپ کو ان کا ثابت کرنے، میں داڑھی کو جو ہے شیپ دیا تو اب ہر بال کو بھگانا، بال کے اندر کی کھال کو بھگانا، یہ مسئلہ کس کا تھا؟ عورتوں کا تھا۔ عورتوں کو داڑھی نہیں، ان کو ہر بال کی جگہ بھیگا کرنا، یہ خدا کا قہر نہیں ہے؟ تم توحید کا بیان لو، تم وضو کا بیان لو، تم نماز کا بیان لو، تم خبر کا بیان لو، تم سکرات کا بیان، میں کیوں، مجھے کیا داڑھی والی یونین کی طرف سے مجھے کچھ پیسہ آتا ہے کہ میں داڑھی کے بارے میں اتنا سیکھتا ہوں؟ اور داڑھی منڈانے والے سے مجھے کچھ نفرت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ بھائی اس مسلمان تک یہ بات پہنچے، وہ قسم کھا لے یہ وہ نماز میں رہے تو گنہگار، یہ لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ داڑھی منڈا نماز، چوری کرنے والا کتنے گھنٹے میں چوری کرتا ہے؟ بینک میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک نہ، نہیں گھنٹے دنا بیٹھ جاتا کہ ویلڈنگ کر لے تو اچھا بلیٹ لے لے تو 2-3 گھنٹے ہوا، تجوری توڑیا، مال تھیلے میں ڈالیا، چلتا بنیا، ہو گیا نا۔ زنا کرنے والا کتنے گھنٹے زنا کرتا ہے؟ آدھا گھنٹہ ملوث رہتا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ، ہے نا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن، چور چوری کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، زانی زنا کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا۔ چلو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ فعل میں ملوث تھا۔ داڑھی منڈا اللہ کے کعبے میں جا کر حتیم، ایک یوں ٹائپ کی دیوار ہے، علماء نے کہا یہ اللہ کی طرف سے امت کے حق میں خیر کا فیصلہ ہوا کہ قریش کا چندہ جمانا ہوا اور قریش نے کعبے کی عمارت کو مختصر کر دیا۔ اگر قریش کعبے کی عمارت پوری کر دیتے، قیامت تک اسی نہج پر عمارت رہتی تو عام غریب مسلمان کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کعبہ بنا، اس کے بعد یوں شیپ ہے، اس کے اندر جو گیا نماز پڑھا وہ یا اللہ کے کعبے میں نماز پڑھا۔ اب اخباروں میں آتا ہے، ٹی وی میں دیکھا لوگوں نے، امام وہاں کے جو شاہ ہے بادشاہ اور وہاں کے جو چابی رکھنے والے ہیں وہ آ کر خانے کعبہ کو زمزم سے گلاب سے دھوتے ہیں، سیکورٹی پیٹ میں جلتا آدمی آ کے
کیا حضرت انہوں بادشاہ بنے کر اللہ نے کہا وہ سال میں خود جاتی، تو جب چاہے جا کو حتیم میں جا، اللہ کے کعبے میں چلا گیا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ جاتا ہے بادشاہ، جب چاہے ارادہ کر حتیم میں گھسا، کعبے میں چلا گیا۔ اب داڑھی مڈا اس حتیم میں گیا تو بھی گنہگار، حجر اسود کو چھویا داڑھی مڈی حالت میں، زانی کتنے گھنٹے زنا کرتا ہے، کتنے گھنٹے کرتا ہے رنڈی کے ساتھ، 15 منٹ بھی آدھا گھنٹہ، انہیں زندگی بھر کا گنہگار گناہ کبیرہ لیے تھے، نبی کا مخالف چہرہ لیے تھے۔ اللہ کے کعبے کے دروازے کو پکڑ کو پورے روتی، داڑھی والے روتی، اللہ کی رحمت آتی ہے، داڑھی مڈا روتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی سے اس پر جوتا پھینکتے ہیں، حرام کے کمینے، تو دشمنوں کا چہرہ بنا کر میرے دروازے کو کئی کو گندا کر رہا۔ تمہیں پوچھ رہی حدیث، پوچھو کہ کہاں ہمیں تھوکا نہیں گیا، تمہیں پیشاب پیخانے کو گئے تو شیطانہ تم نہ گلے لگا لیتے، ہر جگہ تم نہ شیطانہ کی جگہ پر مانو رمضان کا مہینہ، جورو گئی تو جانے دیو، بچے تھوکے تو تھکا لو، کل فجر کو تمہارے منہ کو اگر پھر منڈائے تمہیں حلال کی اولاد نہیں، تمہیں کتنا بولنا قرآن سے حدیث سے، نہیں کسی مسلک میں نہیں، چاروں امام کے یہاں نہیں، کسی بزرگ کے یہاں نہیں، نقشبندیہ میں نہیں، چشتیہ میں نہیں، سہروردیہ میں نہیں، قادریہ میں نہیں، مالکی کا نہیں، حنبلی میں نہیں، شافعی میں نہیں، حنفی میں نہیں، بخاری میں نہیں، صرف ایک جگہ سوائے شیطان کے منہ کے شرمگاہ کے پناہ گاہ ہے، دنیا میں کہاں بھی تم نہ پناہ نہیں۔ حضرت خود کو چھیتے رہے تو بھی لعنت، کعبے کا غلاف پکڑے تو لعنت، صفا کو چڑھے تو لعنت، مروہ کو چڑھے تو لعنت، مینا میں گئے تو لعنت، عرفہ میں گئے تو لعنت، شیطان کو پتھری مارے تو دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے، شیطان جوتا کاٹ تو اسے تو میرے سے خراب ہے نہ رہے، تو منجے پتھر پھینکنے آگا، جا کو عینک میں تو اپنے صورت دیکھ لے۔ میری مانو جورو کے غلامو، سما تمہاری داڑھی نہیں بڑھی اور چہرے پر دل بلیٹ لگیا، تمہارے بارے میں پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ لوں، ایک نمبر کے نو جورو کے غلام، ان سے سودا بازی مت کرو، جو حیث چھڑنے والی، نفاق کا خون پھینکنے والی، پیشاب کی پوٹلی رکھنے والی جورو کا غلام ہوتا ہے، وہ دنیا کی اور دین کی، قوم و ملت کی خدمت وہ نہیں کر سکتا۔ مانو عزت سربلندی میرے آقا کے طریقے میں، خچی داڑھی اور داڑھی منڈانا نماز و حج میں ہمیشہ یہ تو ہم نے کہا، یہ جو پرچہ مسجد میں لگا ہے اس میں حدیث کی دلیل کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو کہاں سے دلیل چاہیے؟ ایک جگہ وضو کا بیان لو، نماز کا بیان لو، قرآن کا بیان لو، ہر چیز کے اندر دلیل ہے۔ قرآن شریف کے 5ویں پارے میں میں نے بتایا آپ کو کہ جہاں شرک کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آگے شیطان کے کارنامے ہیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُبَدِّلَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں اللہ کی فطرت سے ان کو موڑ کر رکھوں گا۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی فطرت سے جو بغاوت کے بارے میں شیطان کہہ رہا ہے وہ داڑھی مڈانے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ جا پڑھو قرآن شریف کی پارے کی آیت۔ ایک ہے، دیکھیے ہندوستان ایک ملک ہے، اس ملک کے کچھ قوانین ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سمجھایا، آپ چوری کریں، آپ قتل کریں، آپ یہاں پر ڈکیتی ڈالیں، عصمت لوٹے، آپ کو لائر فراہم کیا جاتا ہے، آپ کے مقدمے کی پیروی کی جاتی ہے، سنا جاتا ہے، یا تو ملزم ہوتے ہیں یا مجرم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہندوستان کے جھنڈے پر کھڑے ہو کر پیشاب کرے، اس کی کوئی جو ہے سنوائی نہیں ہوگی، یہ غداری ہے دیش کے ساتھ۔ آپ مسواک چھوڑیے مجرم، آپ نماز چھوڑیے مجرم، کلام پاک کی تلاوت چھوڑیے مجرم، شعار اسلام جو اسلام کا جھنڈا ہے اس کی توہین کی، اب مجرم نہیں، آپ غدار ہیں دین اسلام کے ملک کے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا، میں جو کہتا ہوں
بڑا ٹھوک بجا کر سینہ ٹھوک کر ایسی فائنل بات کہتا ہوں الحمدللہ بزرگان دین کے گیتوں کے سطح میں. اس کے بعد گنجائش پھر اور کسی چیز کے انسان ہے کبھی غلطی ہو جائے تو ہو جائے بات الگ ہے, لیکن جن پردے کے بارے میں, داڑھی کے بارے میں, نماز کے بارے میں, تاخراتوں کے بارے میں نے کہا کہ مرتے مر جائیں گے لیکن قبروں سے اٹھ کر اس کے خلاف دلیل نہیں لا پائیں گے. وہ اپنے مرد ہونے کے سلسلے میں شبہ کر سکتے ہیں لیکن داڑھی کے خلاف کوئی حدیث اور کوئی دلیل نہیں لا سکتے. جگہ جگہ اس کو تھوکا گیا ہے. یہ اسلام آقا نے, آپ نے سنا علماء سے, قبر میں میت جاتی ہے 3 سوال ہوتے ہیں. اب یہ کوئی کسی مسلک کا ہے مسئلہ, من ربو کا, تیرا رب کون, وما دینوں کا, تیرا دین کیا, ومن رجل بعث فیکم, کون آدمی تیرے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. اب یہ 3 سوال ہیں. کہتے ہیں علماء نے بیان کیا کہ جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے من رجل بعث فیکم, کون آدمی تمہارے درمیان پیغمبر بنا کر, ان کے گھبراہٹ ہوتی ہے. قبر کا منظر ہے, فرشتے ہیں, ڈرونی شکلیں ہیں. تو فرماتے ہیں آقا کو اپنی امت سے اتنی رحمت ہوتی ہے کہ آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت لے کر جب بندہ قبر میں تڑپتا ہے تو کہتے ہیں اللہ سے, اللہ مجھے اس بندے کی, میری امتی کی قبر تک جانے کی اجازت دیجیے. اللہ اجازت دیتے ہیں تو اس قبر میں آ کر آقا فرماتے ہیں میرے امتی, میرے بھائی کیوں ڈرتا ہے, من رجل, میں ہی تو آدمی ہوں. تو کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جیسے کہ اگر جو ہے بیوی امتحان لکھ رہی ہو اور شوہر ایگزامینر ہو تو کوشش یہ کرے گا کہ بیوی کا پرچہ حل ہو جائے, وہ سوال کا جواب دے دے. بیٹا امتحان لکھ رہا ہے اور باپ ایگزامینر ہے اور باپ معائنہ کرنے والا, انسپیکشن کرنے والا ہے. باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نظروں سے بچا کر بچے کا مسئلہ حل کر دیا جائے. میرے آقا, میرے مولا کائنات میں کروڑوں باپوں سے زیادہ محبت رکھنے والے جس بچے کا جس جو ہے امتی کا بیڑا پار ہونا ہوتا ہے اللہ اجازت دے دیتے ہیں, لیکن بے نمازی کی قبر میں آقا نہیں آتے. کیوں؟ ایک عیسائی بادشاہ نے اپنے جو ہے نمائندے کو بھیجا بات کرنے کے لیے, جس کو اللہ کے ڈر کہتے ہیں. ایک ملک والے دوسرے ملک سے معاہدہ کرنے کے لیے, امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے, ایجوکیشن بڑھانے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں جس کو دودھ کہتے ہیں, امبیسیڈر کہتے ہیں. عیسائی بادشاہ نے بھیجا, آقا کو اطلاع دی گئی, لیکن صحابہ کرام آقا کے مزاج سے واقف تھے. فرمانے لگے وہ جو آیا ہے داڑھی چہرے پر ایک مشت نہیں ہے یا داڑھی بڑی ہوئی ہے. آقا نے لیٹر لکھوا کر بھیجا کہ تم جا کر اپنے بادشاہ کو کہو کہ پہلے مرد محمد کے دربار میں بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہوگی, پہلے داڑھی والے کو بھیجو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی نمائندہ داڑھی کٹی ہوئی یا داڑھی مڈی ہوئی, وہ تو اسلام کے احکامات کا پابند نہیں تھا, اسے منہ لگانا گوارا نہیں کیا. تو جس امت کے لیے آقا نے طائف کی سرزمین میں پتھر کھائے, کربلا کی سرزمین کے اندر حضرت حسین کو قربان کیا, اس امتی کے داڑھی مڈے کو آقا برداشت کر جائیں گے؟ اور کس نہیں. بھلائی اسی میں ہے قبر میں آقا کی زیارت کرنا ہو اور آقا کی دنیا میں خواب میں زیارت کرنا ہو تو پھر آپ کو چہرے پر سنت رکھنی پڑے گی. پاک برتنوں میں پاک چیز آتی ہے, ناپاک برتن میں پاک چیز کو نہیں ڈالا جاتا. فیصل صاحب کی طبیعت ناساز ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. اعتکاف میں بیٹھ, یہ کہتے ہیں انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے, یہ تو دعاؤں میں دے رہے ہیں. اعتکاف میں بیٹھ کر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ غسل دے سکتے ہیں, یعنی انہوں نے پوچھا نہیں دے سکتے. اگر ان کو غسل دینا ضروری ہے, جا رہے ہیں, اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اعتکاف کی قضا ان کو کرنی پڑے گی. میسور میں مقیم محمد صادق صاحب آج ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. شادی کے عنوان پر MP3 CD ہے اور اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کی کتاب ہے, حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.